طفیل صاحب کی بہویں سارا دن ٹک ٹاک اور گانے سنتی رہتیں۔ جب طفیل صاحب انہیں منع کرتے تو وہ بھڑک کر کہتی بڈھے آرام سے بیٹھو، تو وہ خاموش ہو جاتے کیونکہ بیٹے بھی نافرمان تھے۔ ایک دن طفیل صاحب نے دیکھا کہ بہو ان کی 12 سالہ بچی سے زبردستی ڈانس کروا کے ٹک ٹاک بنا رہی تھی اور بچی روتے ہوئے کہتی بھابھی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، ایسا نہ کریں۔ جب طفیل صاحب نے دیکھا تو بہو کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا اور جب بیٹے گھر آئے تو انہوں نے ابا کو بہت مارا اور گھر سے نکال دیا اور پھر رات بھر ناچ گانا چلتا رہا اور جب صبح آنکھ کھلی تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی طفیل صاحب عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوئے تو بہوؤں کے کمروں سے انہیں گانوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے استغفر اللہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کر سیدھا پاؤں دروازے کے اندر رکھا اور چھوٹی بیٹی کو پکارنے لگے جو جلدی سے بڑی بھابھی کے کمرے سے نکلی تھی۔ چہرے پر پسینہ نمودار تھا، سانس پھول رہا تھا۔ تو طفیل صاحب نے کہا کہ رابعہ تم کیا کر رہی تھی؟ کہنے لگی کچھ نہیں بابا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ رابعہ 12 سال کی تھی۔ طفیل صاحب کی بیوی کے انتقال کو 2 برس گزر گئے تھے۔ دونوں بیٹے جوان جہاں تھے اور شادی شدہ تھے۔ حالانکہ طفیل صاحب کی بڑی کوشش تھی کہ دونوں بیٹوں کی شادی دینی گھرانوں میں کرتے، جو لڑکیاں نماز اور پردے کی پابند ہوتیں تاکہ گھر میں دین اور امن کا گہوارہ بن سکتا، لیکن دونوں بیٹوں نے ضد کر کے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ لڑکیاں کافی ماڈرن اور فیشنیبل قسم کی تھیں، سسر کی عزت نہیں کرتی تھیں، بڑے گھر سے آئی تھیں اس لیے ڈھیر سارا جہیز بھی ساتھ لائی تھیں، لیکن تربیت کے نام پر دامن بالکل خالی تھا۔ بدتمیزی بدلحاظی ان دونوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جسے وہ خود اعتمادی کا نام دیتی تھیں۔ چھوٹی بیٹی رابعہ بھی زیادہ وقت بھابھیوں کے ساتھ گزارتی تھی، لیکن اکثر طفیل صاحب نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ کچھ بدحواسی رہتی ہے، ہر وقت ڈری سہمی گھبرائی سی۔ کئی بار طفیل صاحب نے اس کی وجہ بھی رابعہ سے پوچھنا چاہی لیکن وہ نہیں میں سر ہلا دیتی، کچھ نہیں بتاتی۔ ایک بار طفیل صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے جب انہیں اونچی آواز میں گانوں کی آواز سنائی دی۔ انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کلام پاک بند کیا اور باہر آئے تو یہ دیکھ کر کہ بڑی بہو لپسٹک لگائے، میک اپ کیے، بال کھولے، ٹک ٹاک پر گانا لگائے اس پر اداکاری کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر طفیل صاحب کو بہت غصہ آیا۔ کہنے لگے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مسرت تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگی اس میں شرم کی کیا بات ہے، ساری دنیا ایسے ہی پیسے کما رہی ہے، میری ایک ویڈیو پر ہزاروں لوگ لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، میری تعریفیں کرتے ہیں۔ طفیل صاحب کہنے لگے بیٹا یہ سب گناہ ہے، بے حیائی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی ابا زیادہ دین کے پارٹ نہ پڑھائیں، ہم نے کبھی تجھے روکا ہے؟ تو اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، ہمیں اپنی مرضی کی گزارنے دے۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ طفیل صاحب تو ہکے بکے مسرت کو دیکھتے رہ گئے۔ کتنی بدتمیز لڑکی تھی، اسے تو سسر کا بھی ذرا لحاظ نہ تھا۔ وہ سوچ چکے تھے کہ رات کو کاشف آئے گا تو اس سے مسرت کی شکایت ضرور کریں گے کہ بہو بیٹی کی ٹک ٹاک پر ویڈیوز لوگ دیکھیں گے تو باتیں تو طفیل صاحب کو سننے کو ملیں گی کہ خود تو 5 وقت باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور بہویں ٹک ٹاک بنا کر اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالتی ہیں۔ ابھی تک تو کوئی ایسی ویڈیو کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ عزت کا بھرم قائم تھا اور وہ چاہتے تھے کہ یہ عزت کا بھرم ہمیشہ قائم رہے، اس لیے انہوں نے رات کو کاشف کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگے کہ تم مسرت کو سمجھاؤ، یہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتی ہے اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی ہے۔ اگر کسی جاننے والے نے وہ ویڈیو دیکھ لی تو مسجد والے مجھے بہت باتیں سنائیں گے، محلے میں میری بڑی رسوائی ہو جائے گی اور لوگ باتیں سنائیں گے کہ تمہاری بیوی نے یہ کیا کام کر رکھا ہے، بجائے اس کے کہ کاشف اپنی بیوی کو روکتا۔ کہنے لگا ابا آپ کس دور میں رہتے ہیں، آج کل اس کام کو کوئی بھی برا نہیں مناتا، بلکہ میں نے تو اپنے تمام دوستوں کو یہ تک کہہ رکھا ہے کہ مسرت کی ٹک ٹاک پر لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اگر اسے ایسا کوئی شوق ہے تو یہ کوئی ناجائز کام تھوڑی ہے، لڑکیاں اسی سے خوب پیسہ کما رہی ہیں اور آپ تو جانتے ہیں کہ محنت کا پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے، دن رات ایک کر کے بھی میں مسرت کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا۔ اگر وہ 3-4 ویڈیو بناتی ہے اور اس سے اچھے خاصے پیسے کما لیتی ہے جس سے کہ اپنے لیے کپڑے خریدتی ہے، فیشن کی چیزیں خریدتی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کم از کم اپنے فیشن کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے مجھے کچھ نہیں کہتی، میرے لیے تو بس یہی کافی ہے۔ طفیل صاحب کہنے لگے کہ تمہاری ماں بھی میری قلیل تنخواہ پر گزارا کرتی تھی، اس نے کبھی بھی اس قسم کے فیشن نہیں کیے تھے جس سے کہ بے حیائی عام ہو،
بجائے کہ تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ تم اس کی غلط بات پر اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں کبھی بھی ایسی لڑکیوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ کاشف کہنے لگا ابا بس بھی کریں، اماں کا دور اور تھا لیکن آج کل کا دور الگ ہے۔ میری بیوی میری ماں کی طرح سادہ مزاج کی نہیں ہے، وہ آج کل کے دور کی ہے، اسے میک اپ بھی چاہیے اور قیمتی اور مہنگے کپڑے بھی۔ برائے مہربانی آپ ہماری زندگی میں دخل اندازی مت دیا کریں، آپ کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، اسی کو غنیمت سمجھیں۔ طفیل صاحب نے تو بڑی امید سے کاشف سے بات کی تھی کہ وہ بڑا بیٹا ہے، وہ اپنی بیوی کو سمجھائے گا تو چھوٹا بیٹا بھی خود بخود اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی بیوی کو اس قسم کے فضول کام سے روکے گا اور گھر کا ماحول بہتر ہو سکے گا۔ لیکن کاشف نے تو باپ کی عزت 2 ٹکے کی کر کے رکھ دی تھی۔ طفیل صاحب نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ان کی بہو کی ایک ڈانس کی ویڈیو وائرل ہوئی جس پر خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، میک اپ بھی خوب کیا تھا، بال بھی کھلے تھے اور وہ کسی انڈین گانے پر ڈانس کر رہی تھی، ساتھ میں ڈائیلاگز بھی بول رہی تھی۔ جب محلے والوں نے یہ سب دیکھا تو محلے کے نمازی لوگوں نے مسجد سے باہر نکلتے ہی طفیل صاحب کو روک لیا، کہنے لگے میاں یہ شریفوں کا محلہ ہے، کسی ناچ گانے والیوں کا نہیں، آپ تو برسوں سے اس محلے میں رہتے ہیں، آپ کی بیوی جب تک حیات تھی ہم نے تو بڑھاپے میں بھی کبھی آپ کی بیوی کو بے پردگی میں نہیں دیکھا، لیکن آپ کی بہو کی ویڈیو تو دنیا دیکھ رہی ہے، اور پھر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہماری نظر میں تو آپ کی بہت عزت ہے، بلکہ ہم تو آپ کے گھر کی مثال دیا کرتے تھے کہ آپ کے گھر کا ماحول پورے محلے میں سب سے اچھا تھا۔ آپ کی بیوی کی آنکھیں کیا بند ہوئیں، آپ نے تو اپنی بہو کو آزادیاں دے دیں۔ طفیل صاحب کیا کہہ سکتے تھے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ تھا، بیٹے تو بیٹے بہویں تک ان کا لحاظ نہیں کرتی تھیں، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، کسی کو کیا جواب دیتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ بیٹے ان کے نافرمان ہو چکے ہیں، اپنی بیویوں کی سنتے ہیں۔ وہ گھر پر آئے تو وہی بے ہنگم سا شور تھا، انڈین گانے لگے ہوئے تھے اور اتنی اونچی آواز میں کہ 4 گھروں تک آوازیں جا رہی تھیں۔ طفیل صاحب نے اندر آتے ہی اپنی بیٹی کو آواز دی، کچھ ہی دیر میں وہ اپنے باپ کے پاس آ گئی، انہوں نے اسے 1 گلاس ٹھنڈا پانی مانگا، اس نے پانی کا گلاس دیا، آج ان کے سینے میں درد سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب بیوی زندہ تھی بچے چھوٹے تھے، جب وہ نماز پڑھ کر آتے تھے تو بیوی کی قرآن پاک کی آواز ان کے کانوں میں سنائی دیتی تھی، دل کس قدر پرسکون ہو جاتا تھا اور دل میں کتنی خوشی آ جاتی تھی، لیکن اب تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ بدل کر رہ گیا ہو۔ طفیل صاحب کے 2 ہی بیٹے تھے اور دونوں ہی حافظ قرآن تھے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بڑی بڑی کمپنیوں میں نوکریاں کر لیں اور وہاں جا کر ان کی سوچ یکسر بدل کر رہ گئی، انہیں وہاں کی رنگینی اچھی لگنے لگی، آئے روز ان کے باس انہیں پارٹیوں پر بلاتے، وہاں کا ماحول دیکھ کر دونوں بیٹوں کی سوچ بدلنے لگی۔ جب بات ان کی شادی کی آئی، اس سے پہلے ہی طفیل صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ طفیل صاحب کی ایک ہی چھوٹی بیٹی تھی، جب بڑے بیٹے کی شادی کے لیے طفیل صاحب نے اپنی بھتیجی پسند کی تو وہ بھائی سے زبان تک کر کے آ گئے تھے، کیونکہ پہلے تو فیصلے بڑوں کے ہی ہوتے تھے۔ طفیل صاحب نے بھی اپنے بڑوں کے فیصلوں پر ہی سر جھکایا تھا، اس لیے یہی سمجھا کہ ان کی اولاد بھی ایسی ہی ہوگی، جو فیصلہ وہ کریں گے وہ ان کے آگے سر جھکا دیں گے۔ لیکن جب کاشف کا رشتہ انہوں نے اپنی بھتیجی سے طے کیا تو گھر آ کر مٹھائی کھول کر کھلائی تو کاشف بھڑک اٹھا، کہنے لگا ابا آپ نے کس سے پوچھ کر اس جاہل گوار سے میرا رشتہ طے کیا ہے، میں شادی اپنی مرضی سے کروں گا۔ یہ سن کر طفیل صاحب تو حیران رہ گئے تھے، کہنے لگے کہ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو، ہمارے فیصلے بھی ہمارے بڑوں نے کیے تھے۔ کاشف کہنے لگا وہ دور اور تھا، میں اپنی شادی اپنی مرضی سے کروں گا، اور ویسے بھی میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ مجبوراً طفیل صاحب کو اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی پڑی، لیکن جب وہ کاشف کے ساتھ اس کی پسند کی لڑکی کے گھر گئے تو ان کا طور طریقہ دیکھ کر ہی بری طرح سے گھبرا گئے تھے۔ لڑکی نے سر پر دوپٹہ اوڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، بس گلے میں دوپٹہ پہنا، کھلے بالوں کے ساتھ میک اپ کیے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کافی ایڈوانس اور بے تکلف سا انداز تھا، وہ کاشف سے بھی باتیں کر رہی تھی اور اس کے گھر والے بھی اس بات کو برا نہیں سمجھ رہے تھے۔ طفیل صاحب تو نظریں ہی اٹھا نہیں پا رہے تھے، لیکن چونکہ بیٹے نے صاف کہہ دیا تھا کہ شادی یہیں کرے گا ورنہ پھر وہ باپ سے الگ ہو جائے گا، اس لیے طفیل صاحب کو بیٹے کے سامنے بے بس ہونا پڑا۔ شادی ہو کر جب مسرت گھر پر آئی تو تب بھی اس نے اپنا وہی طور طریقہ رکھا تھا، حالانکہ طفیل صاحب نے کاشف کو سمجھایا تھا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ اپنے گھر کے طور طریقے وہیں چھوڑ کر ہمارے طور طریقے اپنائے، لیکن شادی کے اگلے روز ہی 1 بجے سے پہلے ان کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔
سارے رشتے دار برادری والے طفیل صاحب کو باتیں کر رہے تھے کہ کتنی شرم کی بات ہے، مہمان ناشتہ بھی کر چکے ہیں اور دولہا دلہن کمرے سے باہر تک نہیں آئے۔ حالانکہ طفیل صاحب کی دیورانی نے 2-4 بار دروازے پر دستک بھی دی، لیکن دونوں ہی بے حیا تھے۔ بڑوں کے بلانے پر بھی انہوں نے کمرہ نہیں کھولا۔ جب کمرے سے باہر آئے تو مسرت نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے اور میاں بیوی کی پرائیویسی میں دوسروں کی دخل اندازی اسے بالکل بھی برداشت نہیں۔ طفیل صاحب کی بھابھی اس سے پہلے کہ اسے کچھ سمجھاتی یا گھر کا کوئی طور طریقہ بتاتی، مسرت نے پہلے ہی اپنی بات کو مقدم رکھا تھا۔ سارے مہمان جا چکے تھے۔ طفیل صاحب نے شروع میں تو انتظار کیا کہ بہو اٹھ کے ناشتہ بنا کر دے گی، لیکن جب دیکھا کہ ایسی زحمت کوئی نہیں کر رہا تو انہوں نے اپنا ناشتہ خود بنانا شروع کر دیا۔ بیٹی 10 سال کی تھی، اس لیے اس کا ناشتہ بھی طفیل صاحب نے ہی بنا کر دیا اور اسے اسکول بھی وہی بھیجتے تھے۔ چھوٹے بیٹے نے جب بڑے بیٹے اور بھابھی کے تیور دیکھے تو اسے بھی اپنی پسند کی شادی کا شوق اٹھنے لگا۔ طفیل صاحب نے جب اس کے لیے اپنی پسند کی لڑکی کا پوچھا تو اس نے بھی صاف انکار کر دیا کہ جب کاشف بھائی نے اپنی پسند سے شادی کی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ بہرحال چھوٹی بہو پہلے تو ایسی نہ تھی، متوسط گھرانے کی تھی، سر پر دوپٹہ بھی رکھتی تھی، لیکن جب اس نے مسرت کو دیکھا تو آہستہ آہستہ مسرت کا ہی رنگ اپنانے لگی۔ پہل تو سسر کو ناشتہ بنا کر دے دیتی تھی، لیکن جب دیکھا کہ بڑی بہو تو سسر کے ساتھ زبان درازی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی تو اس نے بھی وہی طور طریقہ اپنا لیا۔ ہر وقت دونوں بہویں گانا سنتی رہتیں، کچن کے اندر بھی کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل میں گانا سنتی رہتیں، ساتھ میں ہانڈی بناتی رہتیں۔ بس ایک کھانا تھا جو وہ طفیل صاحب کے آگے احسان کے طور پر رکھتی تھیں، لیکن یہاں تک تو سب کچھ قابل برداشت تھا، مگر جب بڑی بہو نے اپنے شوہر سے فرمائشیں شروع کیں تو ان کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ کہنے لگی کہ میں برانڈڈ کے کپڑے پہنتی ہوں اور مجھے ہر مہینے 2-3 برانڈڈ سوٹ چاہیے۔ اس کے علاوہ میک اپ بھی بہت کرتی تھی اور ہر وقت سجی رہتی تھی، اس لیے آئے روز میک اپ کی فرمائشیں بھی کرتی تھی۔ کاشف کہنے لگا کہ میری اتنی آمدنی نہیں ہے، میں تمہیں اتنے مہنگے کپڑے لے کر نہیں دے سکتا، تمہیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگی کہ جب تمہاری اوقات ہی نہیں تھی تو پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ طفیل صاحب پھر بھی کاشف کو ہی سمجھاتے تھے، کہتے تھے کہ بیوی سے لڑائی جھگڑا مت کیا کرو، کبھی کبھی تو اپنی پینشن کے پیسے بھی اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتے، لیکن پھر بھی اس کی بیوی کا منہ نہیں سیدھا ہوتا تھا۔ پھر اس نے اپنا کام شروع کر دیا جس سے کہ خاندان میں طفیل صاحب کی بہت بے عزتی ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ محلے والے اور مسجد میں آنے والے لوگ بھی انہیں ناپسندیدگی سے دیکھنے لگے، کہنے لگے خود تو آپ مولانا بنے پھرتے ہیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں اور آپ کے گھر کی بہویں ٹک ٹاک بناتی ہیں، آپ نے اپنے دین کو صرف خود تک محدود کر رکھا ہے، آپ اپنے گھر میں کیوں دعوت نہیں دیتے؟ اب وہ کیا بتاتے کہ ان کے گھر میں سننے والا کوئی بھی نہیں، سب کہتے تھے کہ آپ گھر کے بزرگ ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر کی بہو بیٹیاں ٹک ٹاک بنائیں؟ بہت ٹوٹے ہوئے دل سے گھر واپس آئے۔ اب تو ان کا مسجد جانے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ہر شخص انہیں ہی عتاب کا نشانہ بنا رہا تھا۔ انہوں نے کاشف سے بات کی تو وہ ان کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آیا۔ ایک بار گھر آئے تو ان کی بہو پیسے گن رہی تھی اور اپنی دیورانی سے کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھو ٹک ٹاک سے میں نے کتنے پیسے کمائے ہیں۔ یہ دیکھ کر چھوٹی کی آنکھیں بھی چمکنے لگیں۔ تو طفیل صاحب بہو کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم لوگوں کے اندر ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے، تم لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں پورے محلے میں بدنام ہو رہا ہوں اور برادری والے مجھے ناپسندیدگی سے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بہوؤں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اگر تم لوگوں کو اپنی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے تو میری ہی عزت کی خاطر یہ کام چھوڑ دو، میں تو اپنی ساری پینشن تم لوگوں کو دے دیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کے اخراجات میں تنگی نہ آئے، صرف اپنی بچی کی فیس یہاں سے بھرتا ہوں۔ بڑی بہو کہنے لگی میں آپ سے اپنے اخراجات کے پیسے نہیں مانگتی، لیکن بھائی مجھے تو اپنے فیشن کی ہر چیز چاہیے، میں تو اپنا لائف سٹائل کسی کے لیے نہیں بدل سکتی۔ آپ کو اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو بے شک آپ اس گھر سے نکل جائیں، اپنی بیٹی کو لیں اور کہیں اور جا کر رہ لیں، لیکن میں اپنا طور طریقہ بالکل نہیں بدلوں گی۔ ارے پیسے آتے کسے برے لگتے ہیں؟ بڑی بہو کی دیکھا دیکھی چھوٹی بہو نے بھی یہی کام شروع کر لیا تھا، وہ بھی ایسی ہی ویڈیو بنانے لگی تھی، لیکن اسے ذرا کھانا بنانے کا شوق تھا، اس لیے وہ ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو بھی بناتی اور ساتھ ساتھ کھانا بھی پکاتی۔ لیکن محلے والوں نے طفیل صاحب کے گھر دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا، کوئی بھی ان سے ملنے نہیں آتا تھا، سب انہیں برا بھلا سمجھتے تھے۔ ان کی بڑی بہو تو جب یہ دیکھتی کہ ویوز کم آ رہے ہیں اور اس کے فالوورز کم ہو رہے ہیں تو اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر بھی سائڈ پر رکھ دیتی تھی۔
دیکھنے میں خوبصورت تھی، جیسے لباس پہن کر وہ اپنی ویڈیوز بنا بنا کر اپلوڈ کرتی رہتی۔ دونوں کے شوہر اپنی بیویوں کی حرکتوں سے بالکل بے خبر تھے اور لاپرواہ تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں۔ کہتے تھے کہ آج کل کے ماحول میں لوگ ایسے ہی پیسے کما رہے ہیں۔ تو فیل صاحب کہنے لگے کہ ہماری تو ایسی کوئی مجبوری نہیں، تم دونوں کی تنخواہ اچھی خاصی معقول ہے کہ اپنی بیویوں کے اخراجات کے ساتھ ساتھ چند خواہشات بھی پوری کر سکتے ہو۔ تم اپنی بیویوں کو ہی تھوڑا سمجھاؤ کہ وہ اسی میں گزارا کرنا سیکھیں اور عزت کی زندگی جئیں۔ یوں اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو نماز کی پابندی کے لیے ضرور کہا کرتے تھے، لیکن ایک بار جب وہ گھر آئے تو ان کے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ ان کی بڑی بہو ان کی چھوٹی بیٹی سے ڈانس کروا رہی تھی اور اس کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو فیل صاحب کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے دونوں بہوؤں کو بہت ڈانٹا، برا بھلا کہا اور اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹنے لگے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے تو بھابھی نے کہا تھا۔ تو فیل صاحب نے اپنی بہو کو بہت غصے سے کہا کہ آئندہ اگر انہوں نے اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو وہ انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ دونوں بہوؤں کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ جیسے ہی ان کے شوہر گھر آئے تو انہوں نے ایک کی 10 کر کے اپنے شوہروں کو بتائی۔ دونوں ہی اپنے باپ سے لڑنے جھگڑنے لگے، کہنے لگے آپ کو تو عادت ہے، گھر میں سکون آپ رہنے نہیں دیتے، ایک فساد برپا کر رکھا ہے۔ تو فیل صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے بڑے بیٹے کے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، بجائے اپنی بیوی کو سمجھانے کہ تم مجھ سے لڑ رہے ہو۔ یہ کرنا تھا کہ بڑے بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ کے رکھ دیا۔ چھوٹے نے بھی بڑے بھائی کا ساتھ دیا اور دونوں نے باپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ چھوٹی بیٹی روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں بابا کے ساتھ جاؤں گی، لیکن اس کی بھابھی نے اس کے منہ پر بھی ایک زوردار تھپڑ دے مارا، کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنے باپ کے ساتھ جانے کی، جتنی تم خوبصورت ہو تم سے تو ہم اچھا پیسہ کما سکتے ہیں، تم روز ناچو گی اور ہم تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالیں گے۔ پہلی ہی ویڈیو تمہاری وائرل ہوئی ہے اور ہمیں ہزاروں کا فائدہ ہوا ہے، اور اسی طرح ہم روزانہ تمہاری ویڈیو بنائیں گے اور سوشل میڈیا پر ڈالیں گے۔ وہ کہنے لگی میں نہیں ناچوں گی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرے بابا کہتے ہیں کہ یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، لیکن کسی نے اس بچی کی ایک نہیں سنی تھی۔ اگلے روز جب دروازہ کھول کر دیکھا تو سب کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ ان کے دروازے پر ان کا باپ موجود ہی نہیں تھا۔ انہیں تو لگا تھا کہ رات کو باپ کو جس قدر انہوں نے مارا ہے وہ صبح سڑک پر یا تو مرا ہوا ملے گا یا پھر بری حالت میں ہوگا، اور وہ دوبارہ اپنے باپ کو گھر لے آئیں گے اور اسے اچھی طرح سمجھائیں گے کہ آئندہ وہ ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ دیں۔ لیکن ان کا باپ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر دونوں بیٹے گھبرا ضرور گئے تھے، کیونکہ سڑک پر کئی جگہ خون لگا ہوا تھا۔ چند روز ایسے ہی گزر گئے، بیٹوں نے بھی باپ کی پرواہ نہیں کی اور بہن کو نچوا کر اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال کر خوب پیسہ کمانے لگے۔ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ جب ان کے دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے ان کے والد کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر دونوں بیٹوں کے ہوش اڑے تھے اور باپ کو دیکھ کر بیٹی آ کر باپ کے سینے سے لگ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی بھابیاں زبردستی مجھ سے ڈانس کرواتی ہیں اور میری ویڈیو بناتی ہیں۔ تو فیل بھی پولیس والوں کو ساری حقیقت بتا چکا تھا، اس لیے پولیس والوں نے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا۔ گھر تو فیل کے نام تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر میں اپنے پاس رکھوں، میں اپنے بیٹوں کو اس گھر سے بے دخل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر دونوں بہویں بھی پریشان ہوئی تھیں، دونوں ہی اپنے اپنے میکے چلی گئیں۔ تو فیل اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگا اور اس کی اچھی تربیت کرنے لگا۔ دونوں بیٹے جیل سے جب واپس آئے تو باپ کے پیروں میں بیٹھ گئے، معافیاں مانگنے لگے، لیکن باپ نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، جا کر اپنے سسرال میں رہو یا اپنے الگ گھر کا انتظام کرو، میں اپنی بیٹی کو خود پال سکتا ہوں۔ تو فیل نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ 18 سال کی عمر میں وہ حافظہ اور عالمہ بن چکی تھی اور اس کی شادی بھی ایک ایسے شخص سے کی جو کہ نیک اطوار کا مالک تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر تو فیل کے دل میں ٹھنڈک اتر جاتی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ایک اولاد ایسی ضرور ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے اور اس کے لیے دعا گو رہے گی۔ پھر وہ یہ سوچنے لگا کہ جتنی خوشی اس نے اپنے بیٹوں کی پیدائش پر منائی تھی، بیٹی کی پیدائش پر نہیں کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کے بیٹے حافظ قرآن بن کر نیک کام کریں گے، لیکن انہوں نے اس بات کی بھی لاج نہیں رکھی۔ لیکن دنیا داری میں کھو کر انہوں نے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بگاڑ لی تھی۔